السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا لکھا مجھ سے جا نہیں رہا، ورنہ میں کوشش تو یہی کر رہا تھا کہ سارا لکھ کے آپ کو بھیج دوں۔ دیکھو، حدیث پاک کا جو مفہوم ہے نا کہ بھائی فجر اور عشاء منافق پہ بھاری ہے، مطلب یہ کہ دیکھو جاگ بھی رہا ہوگا نا منافق تو اس کا دل نہیں چاہے گا۔ عشاء مطلب اتنی سستی، جماعت تو چھوڑے گا، پھر پڑھتا ہوں کر کے اس کو ٹالتا رہے گا، اور پڑھے گا بھی تو ایسی جیسے بس ایک بوجھ اتارا ہے نا۔ تو فجر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک تو جماعت سے نہیں پڑھے گا، دوسرا جو ہے نا بس ٹال کے، یعنی نہ پڑھنا پڑے تو بہتر ہے، لیکن اب وہ بس ایک یہ ہے کہ بھائی، تو یہ بھاری کہ بھائی مطلب ایک ہے مجبوری میں کسی کی قضا ہو جانا۔ کبھی کبھی تو دیکھو معاف ہے نا، کبھی آدمی انسان ہے، اللہ پاک نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ قضا ہو جاتی ہے۔ بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی اس میں، اور اس میں بڑوں سے جو سنا وہ فتویٰ بھی یہی ہے کہ بھئی آدمی اگر اٹھ کے فوراً قضا کر لینا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ادا میں شمار کر لیں گے۔ اگر یہ کبھی کبھی کا ہے، ہاں بیٹا، سالوں میں کبھی ہو جائے، مہینوں میں کبھی ہو جائے، آدمی کا نفس بھی ٹوٹتا ہے اس سے، اپنے آپ کو کبھی آدمی کچھ سمجھنے لگتا ہے میں تو بڑا نیک ہوں، مجھ سے تو اتنا کام ہو رہا ہے، میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک فجر بھی ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے، تہجد بھی ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے، اللہ ہی اٹھاتے ہیں، الحمدللہ ہم اٹھ جاتے ہیں۔ اب اس میں جو کرنے کی چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اسباب کے اعتبار سے آدمی دیکھے کہ اسباب سارے اختیار کر لیے کہ نہیں کر لیے۔ الارم ایک سبب ہے، کسی کی ڈیوٹی لگانا ایک سبب ہے۔ کئی ہمارے دوست یار ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ جو ہے نا چوکیدار کو وہ کہا ہوا ہے کہ بھائی آپ ضرور انٹرکم بجایا کرو نا اتنے بجے، کہ کوئی نہ کوئی تو فجر میں، یعنی خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ کسی کی بھی آنکھ نہ کھلے گھر میں، اگر کسی ایک کی بھی کھل جاتی ہے وقت پہ تو سب کو ظاہر ہے اٹھانے کی ترتیب بن جاتی ہے۔ اچھا، اٹھنے میں کبھی کبھی سستی وہ نفاق کی وجہ سے نہیں ہوتا بیٹا، دیکھو جو پریشانی ہے نا یہ ایمان کی نشانی ہے، آدمی کو افسوس ہی نہ ہو، یہ افسوس کرنا ہی ایمان کی نشانی ہے یہ کیا ہو گیا یار، یہ کیا ہو رہا ہے یار، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس میں یہ ہے کہ بیٹا نفس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سدھارنا پڑتا ہے، اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اس میں کئی چیزیں ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کے نفس کو سزا دینا، اگر بار بار یہ ہو رہا ہے کہ بھئی ہر چیز کا تیرے پاس وقت ہے، کھانے کا تیرے پاس وقت ہے، پینے کا وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، موبائل کے لیے وقت ہے، تجھے نماز کے لیے تیرے آنکھ نہیں کھلتی ہے، کچھ طریقہ ہے؟ مطلب اس طرح سے آدمی جیسے اپنے مخلص دوست کو آدمی کیسے سیدھا کرتا ہے، یوں سمجھ لو نا بیٹا۔ اپنی اولاد کے لیے تو شاید آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، چونکہ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، تو اولاد تو جب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے نا۔ میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اپنی اولاد کی آدمی کیسے تربیت کرتا ہے، ایسے اپنے نفس کی بھی تربیت کرے۔ اب اس میں یہ بڑے فرماتے ہیں کہ بھئی تھوڑی سی سزا دے۔ اب اس میں اپنی محبوب چیز کو، کہ میری جو یہ محبوب چیز ہے نا جو مجھے بہت محبوب ہے، میں اللہ کے لیے اس کو کسی کو دے دوں گا۔ کچھ نفلیں اپنے اوپر ڈال لے، اگر جس کی طبیعت میں نفلیں پڑھنے سے واقعی بوجھ آتا ہے، روزہ رکھیں۔ اب بعض لوگوں کو نفلیں پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تو وہ نفس کی سزا تو نہ ہوئی نا، ان کو تو مزہ آ رہا ہے۔ وہ چیز جو نفس پہ شاق گزرے، صدقہ کرے کہ بھئی میں اتنی رقم، اب اگر میری فجر گئی نا تو میں اتنی رقم ضرور بضرور، اور وہ جو عیدی کے پیسے سنبھال کے رکھے نا اپنے موبائل کے لیے، اپنی گھڑی کے لیے، اپنے فلانی چیز کے لیے، اپنی موٹر سائیکل کے لیے، یا کسی بھی چیز کے لیے سنبھال کے آدمی جمع کرتا ہے، اس میں سے میں جو ہے نا اتنا پیسہ خرچ کر دوں گا جائے میری فجر، اور پھر کرے آدمی نا، پھر دیکھو۔ اور پھر ایک ہے بیٹا توبہ، اتنا روئے اللہ کے آگے، اتنا روئے، یہ اسی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ کتنا نقصان ہو گیا میرا، کتنا بڑا میرا نقصان ہو گیا۔ تو یہ رونا جو ہے نا وہ تو آدمی کو اتنا اللہ سے قریب کر دیتا ہے کہ بعض اوقات عمل کرنے سے آدمی اتنا قریب نہیں ہوتا، اور پھر نفس و شیطان خود ہی اس کو اٹھاتے ہیں کہ بھائی یہ تو رو دھو کے اور قریب ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا بیٹا افسوس بھی لفظی نہ ہو، بس یعنی دل سے ندامت اللہ کے آگے رونا ہو، تو انشاءاللہ یہ چیزیں اختیار کریں گے نا تو ہو جاتا ہے۔ سب وقت بیٹا سب کمزور ہیں، دیکھو سب ماحول سے چلتے ہیں، اور ماحول اگر ہم اختیار کریں گے نا، اب روزانہ جو آدمی تعلیم میں بیٹھے گا، روزانہ نماز کے فضائل سنے گا، نماز نہ پڑھنے پہ اللہ کی ناراضگی سنے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام سنے گا نماز کے اعتبار سے، تو اس کو کتنا شوق ہوگا، اندر اندر اس کو، ایک آدمی اندر کی اس مایا سے ہی چلتا ہے، اندر کے ایمان کی طاقت سے ہی چلتا ہے نا، تو انشاءاللہ ہو جائے گا بیٹا۔ عشاء کی جماعت، ہاں یہ سب کے ساتھ ہے بیٹا، جماعت نکلتی ہے نا، جماعت کا فائدہ تو جب ہی پتہ چلتا ہے۔ اس میں مایوس، دیکھو شیطان انسان کو مایوس کرتا، مومن مایوس نہیں ہوتا۔ مومن کیا کرتا ہے، دیکھو ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت شیخ عز الدین صاحب نور اللہ مرکزہ، حضرت فرماتے تھے بھائی دیکھو سستی کا ایک علاج، چستی،
پھر حضرت مثال جو دیتے تھے نا وہ یہ کہتے تھے بھائی ایک آدمی آیا، پہلی رکعت میں شامل ہوا، دوسری رکعت میں، اب دوسری رکعت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، قیام میں وضو ٹوٹ گیا. اب ایک ہے کہ یہ سوچتا رہے یار یہ کیوں ٹوٹا، یہ کیا ہوا، یہ وضو نہیں ٹوٹا، چلو نماز ٹوٹ گئی سجدے سے، یعنی سجدے میں جانے میں دیر ہو گئی اور امام صاحب نے سر اٹھا لیا، اس کا سجدہ چلا گیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی یا وضو ٹوٹ گیا. تو ایک ہے کہ سوچنا یہ کیا ہوا کیوں، کچھ بھی نہیں، فٹافٹ وضو کرے اور شامل ہو جائے، بس یہی علاج ہے اور یہی ہے بس. ٹھیک ہے نا بیٹا. مومن جو ہے نا وہ یہ کرتا ہے اب کرنا کیا ہے مجھے. ایک ہے کہ بھائی یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیا، کچھ بھی نہیں بھائی. اب کیا ہے، یہ ہوا، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم میرے لیے آیا، ٹھیک ہے، اب آگے کیا کرنا ہے. یہ مومن کی نشانی ہے بیٹا، ایمان کی نشانی ہے. فٹافٹ آدمی کام میں لگے بس. اور اس کے بعد اگر رونا دھونا ہے تو ضرور بھائی افسوس ہونا چاہیے، اس میں کوئی نہیں. ایک مرتبہ اچھی طرح اللہ پاک کے پاس رو دھو کے پھر اگلے عمل میں، پھر اگلے عمل میں. ٹھیک ہے بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.